اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں موضوع کو پیش کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے انسانی ضرورتیں اور کمال تک رسائی۔ یعنی انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، انسان کی کچھ نیاز ہیں، اس کی نیڈس ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پہنچنا ہے کمال کے درجے پر۔ انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ ہے سعادت و کمال۔ اب سعادت و کمال تک پہنچنے کے درمیان میں یہ جو موانع آتے ہیں، یہ جو ہرڈلز آتے ہیں، وہ ہیں انسان کی نیاز۔ مثال کے طور پہ انسان کی نیاز ہے اس کو احترام کی ضرورت ہے، یا انسان کی نیاز ہے اس کو خود شکوفا ہونا ہے، اس کو سیلف ایکچولائزیشن کے درجے پر فائز ہونا ہے، یا انسان کی ایک ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں امنیت، سیکیورٹی نیڈس ہے، یا اس کی فیزیولوجیکل نیڈس ہیں، اس کی نیازهای اولیے، اس کی کھانا پینا، اس کی جنسی خواہشات۔ یا اس کے بعد انسان کی ایک ضرورت ہے احساس و محبت و تعلق۔ احساس و محبت و تعلق یعنی انسان کو ضرورت ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور کوئی اس سے محبت کرے، یعنی یہ دو طرفہ تعلق ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس کی فطرتی تقاضوں میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ انسان کو کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے عشق کرنا ہے، کسی سے تعلق کو برقرار کرنا ہے۔ یہاں پر ہم انسانی ضرورتوں کے حوالے سے ابراہم میزلو، جو کہ ایک روان شناس ہے، امریکن سائیکالوجسٹ ہے، اور وہ مشہور ہے اپنے دی تھیوری آف ہیومن نیڈس، جو اس نے پیرامڈ بنایا ہے، جو اس نے 5 ڈیفرنٹ نیاز یا 5 ڈیفرنٹ ضرورتیں انسان کی ڈسکس کی ہیں، اور اس کا اس نے نام رکھا ہے سلسلہ وار مراتب۔ اس نے اس کا نام رکھا ہے ضرورتیں ہیں مرتبے کے لحاظ سے۔ یعنی سلسلہ وار مراتب یعنی کیا؟ یعنی ابراہم میزلو کہہ رہا ہے کہ اگر نچلے والے درجے کی ضرورت انسان کی پوری نہ ہوئی تو پھر وہ اوپر والے درجے پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس نے ایک سلسلے مراتب کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ہم اس سے عبور کریں گے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اسلامی تعلیمات میں اور قرآنی اور اہل بیت کی احادیث میں دیکھیں گے کہ ابراہم میزلو کے اس نظریے کو اسلام تائید کرتا ہے۔ اگر تائید کرتا ہے تو کون سی ایسی حد تک تائید کرتا ہے؟ کیا جو ابراہم میزلو نے بیان کیا ہے صرف وہی حق ہے اور وہی صرف انف ہے، یا نہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں؟ یا یہ جو سلسلہ مراتب ابراہم میزلو نے بتائے ہیں 5، اسلام اس میں آپ کو رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ نہیں، اگر یہ والی نیاز یا یہ والی ضرورت یا یہ والی نیڈز انسان کی پوری نہ ہو تب بھی وہ خود شکوفا یا سعادت و کمال کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ابراہم میزلو کے پیرامڈ کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی پہلی نیاز ہے جو پہلے درجے میں ہے، اس کو وہ کہتا ہے فیزیولوجیکل نیڈس، یعنی انسان کی اول ضرورتیں۔ اول ضرورتیں یا فیزیولوجیکل نیڈس میں آپ اس کو کھانا پینا اور جنسی خواہشات کہہ سکتے ہیں۔ یعنی بہت بریفلی اور بہت شارٹ اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو باڈی کی جو نیڈس ہیں، اس کی فیزیولوجیکل نیڈس ہیں، اس کی ارضاء، اس کی بھرپائی، اس کا پورا ہونا، فیزیولوجیکل نیڈس میں ابراہم میزلو یہ بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اردو زبان والوں کے لیے بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ کھانا پینا یعنی روٹی، کپڑا، مکان، دکان اور زنان، یہ ہے فیزیولوجیکل نیڈس جو ہر انسان کے اندر ہیں، ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کے فطری تقاضے ہیں۔ یعنی خدا تبارک و تعالی نے اس کو انسان کے وجود میں رکھا ہے کہ اس کو یہ فیزیولوجیکل نیڈس اپنی پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد ابراہم میزلو فیزیولوجیکل نیڈس کے بعد آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو امنیت کی ضرورت ہے، آپ کو انسان کو سیکیورٹی چاہیے۔ سیکیورٹی کے بعد ابراہم میزلو آتا ہے کہ انسان کو احساس و عشق و تعلق کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد وہ چوتھے مرحلے پہ کہتا ہے کہ انسان کو احترام کی اور عزت نفس پر فائز ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آخری مرحلے میں ابراہیم میزلو کہتا ہے پانچواں مرحلہ وہ ہے خود شکوفائی یا سیلف ایکچولائزیشن۔ یہ سلسلے وار مراتب ہیں کس کے؟ ابراہیم میزلو کے۔ تو ہم اس کو دونے بے دونے ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور پھر اسلام کی بھی رہنمائی لیں گے اور ان کی تائید یا اگر کوئی اس میں اسلام کی رہنمائی ہوئی تو ہم اس کو بھی آج کے لیکچر میں بیان کر دیں گے۔ یعنی ابراہیم میزلو کہہ رہا ہے کہ فیزیولوجیکل نیڈس، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ روٹی، کپڑا، مکان، دکان اور زنان یعنی کھانا پینا اور جنسی خواہشات اور اس طرح کی چیزیں، آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، ہر انسان کی ضرورت ہے جنسی خواہش۔ حالانکہ یہ جنسی خواہش حیوانی غریزے بھی ہوتے ہیں، یہ جنسی خواہش کسی بھی طرح سے پورے کیے جا سکتے ہیں غربی معاشرے میں، یعنی غربی سائیکالوجی میں خود اس نظریے کے ماننے والوں کے نزدیک فزیولوجیکل نیڈس کا پورا ہونا ضروری ہے اور واجب ہے، اور وہ لوگ کوئی ان کی حدود نہیں ہے، کوئی اس کی دیوار نہیں ہے، کوئی اس کا دائرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ، بھلے چرا کے کھاؤ۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤ، حتیٰ اگر طیب و حلال نہ ہو۔ اگر آپ کو جنسی خواہش کی نیاز ہے، ضرورت ہے، تو پھر آپ کو کسی بھی قید کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انجام دو۔ یہ ہے سائیکالوجی، یہ ہے غربی سائیکالوجی اور غربی معاشرہ جو کہ حیوانی غریزوں سے بھی بدتر حالت میں پہنچ چکا ہے۔ اسلام آ کے آپ کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے، میں انسان کی ضرورتوں سے واقف ہوں، کیونکہ میں نے اس کی ضرورتیں بنائی ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے راستے بھی میں نے معین کر دیے۔ یعنی جب قرآن آپ کو کہتا ہے تلک حدود اللہ، یعنی یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اس کے اندر رہ کر فیزیولوجیکل نیڈس کو پورا کرو۔ اگر اس دائرے سے باہر گئے تو پھر آپ آ جائیں گے فاسق و فاجر کے جملے میں، آپ آ جائیں گے ایسے زمرے میں جو انسان تقوی سے خالی ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے۔ بس دائرے کے اندر رہنا ہے، نہ کہ ریڈ لائن کے باہر نہیں جانا ہے۔ دائرے کے اندر رہ کے خدا کہتا ہے کہ جو بھی مویشی میں نے خلق کیے ہیں اس میں سے کھاؤ، طیب غذا میں نے دی ہے، کھاؤ اس میں سے، پیو، میں نے باران نازل کی ہے، بارش نازل کی ہے، کھیتی باڑی ہے، پھل ہے، سبزی ہے، فروٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، جنسی خواہشات ہیں۔ آپ کے لیے اسلام نے محرمیت اور نکاح کو متعارف کروایا ہے۔ اسلام کہتا ہے دائرے کے اندر رہ کے آپ اپنی خواہش کو برطرف کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سائیکالوجی اور اسلام کی جدائی ہو جاتی ہے۔ دونوں اس بات پر مضر ہیں کہ فیزیولوجیکل نیڈس کو پورا ہونا ہے اور پہلے درجے میں ہونا ہے، مگر دونوں میں جدائی کہاں آتی ہے؟ جدائی ہے شرائط میں۔ سائیکالوجی یا غربی سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ نے یہ فیزیولوجیکل نیڈس پوری کرنی ہے کسی بھی طرح سے، کوئی حدود نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے یہ نیاز، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں حدود خدا کی پاسداری کر کے، اللہ کی حدود کے اندر رہ کے۔ یہاں پر دوسرے مرحلے میں انسان کی ضرورت ہے امنیت۔ غرب میں یا غربی سائیکالوجی میں امنیت کو ڈیفائن کیا ہے جان اور مال کی امنیت۔ یہ کہا ہے کہ وہ جو پیرامڈ ہے ابراہیم میزلو کا، اور اس نے دوسرے مرحلے پہ جب امنیت کو رکھا، انسان کی ضرورت کو رکھا امنیت، اس سے پہلے والا مرحلہ کامل ہو گیا، فیزیولوجیکل نیڈس کمپلیٹ ہو گیا، اب انسان کو امنیت چاہیے۔ امنیت یہ لوگ کہتے ہیں جان اور مال کی حفاظت کو، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ امنیت صرف اسے نہیں کہتے کہ آپ کی جان محفوظ ہے اور آپ کا مال محفوظ ہے، یعنی آپ کی وہ ضرورت امنیت یا سیکیورٹی نیڈس پوری ہو گئی۔ جبکہ معاشرہ غربی معاشرے میں یہ چیز رائج ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں امنیت ہے، یعنی امنیت کیا ہے؟ آپ کی ضرورت ہے امنیت، آپ کو چاہیے، ہر انسان کو امنیت چاہیے، مگر وہ امنیت کن کن چیزوں سے چاہیے یہ مہم ہے۔ اگر غربی سائیکالوجی آپ کو کہتی ہے جان اور مال کی امنیت،
مگر اسلام آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جان اور مال کی امنیت ضروری ہے، مگر ناموس بھی ہے، ایمان کی امنیت بھی چاہیے، شخصیت کی بھی امنیت چاہیے، شیطانی حملوں سے بھی امن میں رہنا ہے، حصار خدا میں بھی جانا ہے، خدا کی پناہ لینی ہے۔ ضرورت امن اس کو توسیع دیتا ہے اسلام، اسی ابراہیم میزلو کے نظریے کو توسیع دیتا ہے، بزرگی دیتا ہے، یعنی بڑا کرتا ہے اس کو کہ آپ کیوں جان اور مال تک صرف رکے ہوئے ہیں۔ اگر جان اور مال امنیت ہے تو پھر یہ جو ہمیں اتنے واقعات تاریخ میں دکھتے ہیں کہ جو جنگوں میں، تاریخی جنگوں میں یا حالہ گزشتہ میں دفاع مقدس 8 سالہ جنگ میں، 8 سالہ جنگ میں دیکھیں کہ امنیت تو نہیں ہے ان کے پاس، امنیت تو نہیں تھی، جان کی بھی امنیت نہیں تھی، مال کی بھی امنیت نہیں تھی، ہر جگہ موت کا خوف منڈلا رہا تھا، اور مگر انسان خود شکوفائی کے درجے پر ایسے ایسے شہید ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اپنی وصیتوں میں ایسا لکھا ہے جیسے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ آلریڈی سعادت و کمال کے درجے پر اور خود شکوفائی کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ان کے کلام سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ پھر ہم جب اس ابراہیم میزلو کے نظریے کو رکھتے ہیں سامنے کے جان اور مال کی امنیت ہوگی تو بات آگے بڑھے گی، ہم کہتے ہیں نہیں، امنیت ضروری ہے مگر ہر کنڈیشن میں نہیں۔ اگر سرکمٹینسز چینج ہو گئے اور سرکمٹینسز جنگی اور وار والے ہو گئے تو پھر انسان کو جمپ کرنا پڑتا ہے، اسی غیر امنی کے اندر رہتے ہوئے اپنا سعادت و کمال اور خود شکوفائی کا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم میزلو جب کہتا ہے کہ جان اور مال کی امنیت ہے، اور اسلام آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، جان اور مال و ناموس و ایمان و شخصیت و عقیدہ و شیطان کے حملوں سے یہ ساری چیزیں امنیت ہیں۔ پس جب آپ فیزیولوجیکل نیڈ سے بھی عبور کر گئے اور آپ نے امنیت سے بھی عبور کر لیا، پھر مرحلہ آتا ہے احساس و عشق و تعلق کا۔ احساس و عشق و تعلق کس سے؟ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جس سے آپ احساس محبت کر سکیں اور وہ آپ سے ابراز علاقے، ابراز محبت و عشق و تعلق کر سکے۔ یہاں پر چونکہ ابراہیم میزلو نے فیزیولوجیکل نیڈز میں بیان کر دیا کہ جنسی خواہش وہاں پر پوری کر لو، تو پھر یہاں پر تیسرے مرحلے میں وہ جنسی خواہش کی عشق و تعلق اور محبت کو ڈسکس نہیں کر رہا، اور نہ ہی اسلام یہاں پر احساس و عشق و تعلق کو صرف جنسی خواہشات میں محصور کرتا ہے۔ اسلام اس سے بالا تر ہو کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو تعلق قائم کرنا ہے، آپ کو احساس و عشق و محبت قائم کرنا ہے، مگر کوئی ایسی ذات ہو جس سے آپ کا رابطہ مستمر ہو، جس سے آپ کا رابطہ ٹوٹ نہ سکے۔ اگر یہ ٹوٹے نہ تو پھر یہ ہوگی انسان کی ضرورت، پھر یہ آئے گی ضرورت انسان کے زمرے میں۔ اگر آپ نے کسی سے رابطہ رکھا اور پھر وہ رابطہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ اس تیسرے والے سٹیج سے، جو کہ احساس سے عشق و محبت کی نیاز ہے، اس کی ضرورت ہے، اس سے گریں گے اور پھر گر کے دوبارہ امنیت والے مرحلے میں آ جائیں گے۔ تو یہاں پر ابراہیم میزلو کہہ رہا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو چاہے اور اس کو چاہا جائے، ایسا تعلق قائم کرے کہ اس کی ضرورت ہے کہ مجھے ہر وقت کوئی ایسی ذات ہو، کوئی ایسا انسان ہو، کوئی ایسی پرسنالٹی ہو جو ہر وقت ایسے لگے کہ مجھے چاہتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے ہمیشہ محبت کر سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ سرکمٹینسز کے آنے کی وجہ سے اس سے میری محبت کم ہو جائے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ نیاز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اسے ضرورت ہے کسی ایسی ذات کی۔ ابراہیم میزلو کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے سوشل ریلیشنز کی، آپ کو ضرورت ہے کچھ احساسی، کچھ عواطفی روابط بنانے کی، اور اس کے ذریعے آپ اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام آ کے اس کی تائید تو کرتا ہے مگر اس کی باؤنڈریز کو وسیع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ عشق و محبت و تعلق کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بنیادی ترین انسان کی ضرورت اسلام نے عشق و محبت و تعلق کو بیان کیا ہے۔
یعنی اگر عشق و محبت و تعلق نہ ہو تو پھر انسان خود شکوفا اور پھر انسان سعید اور کمال کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اسلام جب اس کا دائرہ بڑا کرتا ہے احساس و عشق و تعلق کا، تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ اصطلاحات مقدس ہیں، چونکہ ہم نے ان اصطلاحات کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو پھر دوسرے بیگانے لے گئے اس کو اٹھا کے۔ یعنی محبت و عشق و تعلق یہ اسلامی اصطلاحات ہے، ہم نے اس پر کام نہیں کیا، بیگانے اٹھا کے لے گئے اس کو، غربی معاشرہ لے گیا اٹھا کے، ہندی معاشرہ، ہندی فلم انڈسٹری لے گئی اٹھا کے اس کو، عشق و محبت و تعلق کو غلط طریقے سے انسان کو پیش کیا، جبکہ اسے عشق و تعلق نہیں کہتے، وہ ہوا و ہوس ہے اور حیوانی غریزے۔ عشق و تعلق میں اگر ہم بات کریں اہل بیت علیہ السلام اور قرآنک پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم یہاں پر اس بات کو کہیں گے کہ محبت، عشق اور تعلق انسان کا خدا سے ہونا چاہیے۔ یہ تعلق جب دو طرفہ بیان ہوگا، یہ تعلق جب قائم ہوگا تو پھر انسان کی وہ جو ضرورت اصلی ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے اور کوئی ذات ہو جو انسان سے محبت کرے، تو پھر اس کی وہ نیاز پوری ہو جائے گی۔ ابراہیم میزلو نے ٹھیک ہے تیسرے درجے پر احساس و عشق و محبت رکھا ہے، ہم اس کا دائرہ بڑا کر رہے ہیں۔ ابراہیم میزلو کہہ رہا ہے کہ یہ عام انسانوں سے یہ نیاز، یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عام انسانوں سے یہ نیاز پوری ہو، مگر اس کی بنیاد کچھ اور ہے۔ بنیاد اس کی کیا ہے؟ حب خدا۔ عزیزان، تشیع کا فراموش شدہ درس ہے محبت خدا، یہ بات دماغ میں رکھ لیں۔ یعنی تشیع میں محبت خدا کا درس پڑھا ہے یا نہیں گیا؟ کتابوں میں موجود ہے، اہل بیت کی احادیث میں موجود ہے، اہل بیت کے واقعات میں موجود ہے، مگر چونکہ انسان کے لیے مضر ہے، انسانی معاشرے کے لیے اور اس کے تجملات کے لیے اور اس کی ہوا و ہوس کے لیے اور اس کی خوشگذرانی کے لیے یہ محبت مضر ہے، اسی لیے اس محبت کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ نیند آتی ہے لوگوں کو، اونگ آتی ہے لوگوں کو۔ محبت خدا، تشیع کا فراموش شدہ درس۔ تشیع نے یہ درس اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو بتایا ہی نہیں، اس کتاب سے نکال کے دیا ہی نہیں کہ محبت خدا کسے کہتے ہیں۔ عشق و محبت جو خدا سے کی جاتی ہے، اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، اس کے مصداق کون کون سے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ محبت خدا قرآن اور اہل بیت کے کلمات میں یا تواریخ میں دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ قرآن میں آیا موجود ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی محبت خدا بنیاد ہے اتباع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ خدا سے محبت کرتے ہو اور خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پر اسلامی تعلیمات میں سب کچھ شروع ہوتا ہے پیغمبر اکرم کی ذات اقدس سے، پیغمبر اکرم سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ اہل بیت ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن، امام حسین، اور اسی طرح سارے امامان معصومین جو بھی ہیں کس سے پھوٹے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ اگر اس ذات کو آپ بیچ سے ہٹا دیں گے تو پھر سب گئے، قرآن بھی گیا اور اہل بیت بھی گئے۔ تو یہ جو ثقلین ہیں یہ پیغمبر اکرم کی وجہ سے ہیں، پیغمبر اکرم چھوڑے جا رہے ہیں ثقلین کو، وہ تارک ہیں، وہ چھوڑنے والے ہیں قرآن کو اور اطرت کو اور اہل بیت کو۔ تو جب پیغمبر کی ذات کو مدعا بنائیں گے، پیغمبر اکرم کی ذات کو بنیاد بنائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی اتباع سے سب کچھ شروع ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے کلمات جاری ہوں گے۔
بس اتباع رسول سے پہلے بھی ایک چیز ہے اور اس کو کہتے ہیں تحبون اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، پھر میری اتباع کرو، اور میری اتباع کے نتیجے میں خدا تم سے محبت کرے گا. بس یہ محبت ہو گئی بنیاد. رسالت کی اطاعت سے پہلے، امامت کی ہدایت سے پہلے، اماموں کی ولایت سے پہلے، سب سے پہلے بنیاد میں جو چیز ڈالی گئی ہے وہ حب خدا، خدا کی محبت. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن میں جس جگہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو انجام دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی آیت میں حب خدا پوشیدہ ہے. اسی آیت میں کہاں پر؟ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یہ لوگ. حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ یعنی ان کی بنیاد محبت خدا ہے. اگر محبت خدا نہ ہو تو یہ عمل ہی ان سے سرزد نہیں ہوگا. بس اہل بیت جب کوئی کام انجام دے رہے ہیں اور وہ فضیلت قرآن میں آ گئی ہے اور انسان جھوم جھوم کے ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، مگر اس فضائل کے پیچھے حب خدا پوشیدہ ہے. اور وہ درس ہمیں کوئی پڑھاتا نہیں ہے کہ حب خدا، وہ تعلق خدا سے کیسا ہونا چاہیے. انسان لرز جائے اگر وہ تعلق ٹوٹے، اگر اس کو تعلق کو توڑنے کا خوف ہو کو انسان کو لرزہ طاری ہو جائے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اس تعلق کے لیے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا کہ یہ زنجیر نہ ٹوٹے، یہ جو میرا خدا سے عشق و محبت اور تعلق میرا جڑا ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ دوں گا. اس منزل پہ پہنچایا نہیں جاتا کیونکہ غیر سنجیدہ شخصیات آ کے فضائل اہل بیت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. جب غیر سنجیدہ شخصیات آئیں گی تو وہ غیر سنجیدہ ہی باتیں کریں گی، جبکہ قولوا قولا سدیدہ کا مصداق یہ ہے کہ ہر فضائل کے اندر حب خدا پوشیدہ ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کا ابلاغ کرو. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بنیاد اور اس سے محبت. اسی طرح ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جہاں پر مومنین کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن، وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ اشد حبا للہ ہیں، یہ خدا سے بہت محبت کرتے ہیں، ڈوبے ہوئے خدا کی محبت میں، شدید محبت ہے خدا سے. اب یہ قرآن میں آیت اگر ہمیں محبت خدا کا درس نہیں دے رہی تو افسوس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے محبت خدا کے درس کو ترک کیوں کیا. کون سے ایسے مراحل آئے تھے اور کون سے ایسے موانع آئے تھے جس کی وجہ سے محبت خدا کا درس ہمیں نہ دیا گیا، اور ہم نے بھی جستجو نہ کی کہ اس خدا کے تعلق کو دیکھیں. آج تو ہمارے معاشرے میں ہر کوئی مومن ہے نا، چور و ڈکیت و شرابی و زانی سارے اپنے مومن بھائی ہیں، ایک دوسرے کو متعارف بھی کرتے ہیں کہ فلان مومن ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومنین جو ہیں یہ خدا کی محبت میں بہت شدید ہیں. حبا للہ، یہ حب خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں. بس مومن بھی ہو اور خدا سے محبت نہ کرے تو پھر یہ کوئی اور سا مومن ہو سکتا ہے، قرآنی مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم محبت خدا اور محبت رسول میں دیکھیں، جب ہم نے بتایا کہ یہ بنیاد ہے، ساری چیزیں اس سے پھوٹیں گی، حتی تک کہ اتباع رسول اس سے پھوٹے گی. اتباع رسول نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان خدا کی محبت میں ڈوب نہ جائے. قرآن کی روح سے، قرآن کی آیت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو بھائی. میری اتباع اتنی سخت ہے کہ محبت خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی کو خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے اپنی حدیث میں فرمایا، جو آج ہمارے پاکستانی جھوم جھوم کے منقبت بیان کرتے ہیں اور فضائل میں بیان کرتے ہیں، مگر اس میں محبت خدا کا پہلو پوشیدہ ہے، پنہان ہے، محبت خدا ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمیں وہ کرار و غیر فرار والی حدیث زیادہ پسند ہے، تو وہ تھوڑا سا لے لو جس میں نعرے زیادہ لگ رہے ہیں اور جس میں وہ جذبات نکل کے باہر آ رہے ہیں،
اور وہ جو محبت خدا کا چیپٹر ہے، کیونکہ اس میں نیند آتی ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے، عوام کو اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو ڈسکس نہ کرو۔ اسی خیبر والی حدیث میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی بنیاد کنڈیشن محبت کی تھی۔ ہم نے آدھی حدیث نعرے بازی کے لیے، آدھی حدیث کیونکہ ہمیں وہ جوش خطابت ہمارا صرف کرار و غیر فرار کے لیے ہے نا، کیونکہ کچھ شخصیات بھاگ گئی تھیں، خیبر فتح کرنے گئی تھیں، مگر اپنی نالائکی کی وجہ سے اور چونکہ ان کے اندر حب خدا نہیں تھا، اسی لیے نہ رسول کی اتباع کرتے تھے اور نہ کوئی جنگ فتح کرتے تھے۔ یہ جتنی بھی خیبر میں پرسنالٹیز گئی ہیں اور خیبر ان سے فتح نہ ہوا، اس کی بنیاد یہی اللہ کی محبت تھی جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، وہ بھاگے گا نہیں، وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اور اس کی بزرگ ترین اس کی شرطوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ دو طرفہ رابطہ تعلق ہے جو ابراہم میزلو بتا رہا ہے۔ تیسرے درجے پر کہہ رہا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جس سے محبت کی جائے اور وہ ذات بھی اس سے محبت کرے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے جس سے محبت کی جا سکے۔ اگر وہ محبت ہمارے اندر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، اور ہم اس کے تعلق میں ڈوب گئے، تو پھر باری آئے گی اتباع رسول کی اور اتباع ولایت و امامت کی۔ اتباع ولایت و امامت پہلے درجے میں نہیں ہے عزیزان، یہ درس غلط پڑھایا گیا ہے آپ کو۔ شروع ہوگی ذات خدا سے، پہنچے گی اتباع رسول تک، اور پھر اتباع رسول کیونکہ موجود ہے اور پیغمبر کے جانے کے بعد یہی اتباع رسول چلے گی، کسی انسان کی نہیں چلے گی، صرف اتباع رسول چلے گی، اور اس کا نفاذ ہوگا قیامت تک، نہ کہ کوئی شخص آ کر اپنی مرضی چلائے۔ صرف اتباع رسول ہوگی، جو کچھ رسول نے دیا وہ لے لیں گے، جو کچھ رسول نے چھوڑا اس سے من ہو جائیں گے۔ بس پہلے درجے میں اللہ کی محبت، اس کا تعلق، پھر اس کے بعد اتباع رسول، اور پھر اس کے بعد امامت و ولایت، یہ دو طرفہ راستہ ہے۔ بس ابراہم میزلو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیسرے درجے میں رکھی ہے نیاز عشق و احساس و تعلق، اور اس تعلق کے بعد ہوں گی ساری چیزیں شروع۔ جب یہ تعلق عزیزان محکم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو خوف طاری ہوتا ہے کہ کہیں یہ تعلق خدا سے میرا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی واضح ترین دلیل دعائے کمیل کا یہ جملہ ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یا سیدی و یا مولایا و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک۔ ابھی آپ لوگ کو یا نور و یا قدوس میں گھما کے رکھتے ہیں نا، ایک ریپیٹیشن ہے، کلچرل بن چکی ہے، ایک ریپیٹیشن ہے جو انسان کو دعائے کمیل پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں، یا غیاث المستغیثین، وہ سارے بولیں گے یا غیاث المستغیثین، پھر اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ ریپیٹ اگر ضروری ہوتا تو امام علی حضرت کمیل ابن زیاد کو بتا دیتے، وہ ریپیٹیشن اتنی مہم نہیں ہے، مگر عوام کو تھوڑا سا مجبور کرنے کے لیے، تھوڑا سا ان کو مشغول کرنے کے لیے، تھوڑا سا دو طرفہ رابطہ قائم کرنے کے لیے پبلک سے کچھ چیدہ چیدہ کلمات ہیں، یا نور و یا قدوس و، بہت بزرگ کلمات ہیں، اس میں اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا غیاث المستغیثین، ظلمت نفسی بہت مہم ہے، مگر ایک سے زیادہ نہیں ہے، صرف اس کی تفسیر میں جا کے اس پر ریسرچ کرنی ہے اور اس سے اخذ کرنے ہیں مطالب کو۔ ریپیٹیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جہاں پر دعائے کمیل میں یہ جملہ ہے کہ خدایا میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، تو میں تیرے فراق سے، تیری جدائی پر صبر کیسے کروں؟ یہ محبت ہے مومن کی خدا سے،
اور وہ دعائے کمیل میں خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ خدایا میں تیرے عذاب پر سب کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ جو تعلق ٹوٹ رہا ہے نا، یہ جو تعلق ٹوٹ رہا ہے، اب فراق آ رہا ہے ہمارے درمیان، میں اس پہ کیسے صبر کروں؟ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، اس کو کوئی ریپیٹ نہیں کرائے گا، دعائے کمیل میں اس جملے کو کوئی ریپیٹ نہیں کرائے گا، کیونکہ اس میں پہ خدا پوشیدہ ہے، اس میں وہ احساس و عشق و تعلق پوشیدہ ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو کوئی دعائے کمیل میں ترجمے کے ساتھ پڑھوائے تو کہیں کہ اس جملے کی تعریف کرو، یہ کون سی منزل ہے جہاں پر امام علی فرما رہے ہیں کمیل اس کو یاد کرو کہ دعائے کمیل بن گئی؟ وہ امام علی کی تعلیم کرتا ہے، امام علی کہہ رہے ہیں کہ تعلق قائم کرو، اور اس جملے کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلق اتنا مہم ہے کہ جب اس کے ٹوٹنے کا خوف ہو تو ایسے انجام دو، بولو خدایا تیرے عذاب پر صبر کر لوں، تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا، تجھ سے جدائی نہیں، میں سب کچھ دے دوں گا خدایا، یہ تعلق میرا تجھ سے نہ ٹوٹے، یہ تعلق نہ ٹوٹے۔ تو یہاں پر ابراہیم میزلو نے بتایا احساس و عشق و تعلق تیسرے مرحلے پر، اور 2 مرحلے ابھی باقی ہیں۔ اسی عشق و محبت و تعلق میں ہم آخری میں ایک حدیث قدسی بیان کر دیتے ہیں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ، حالانکہ عربی متن کو رہنے دیتے ہیں، ترجمہ بیان کر دیتے ہیں کہ عرفاء اور جو سیر و سلوک والے لوگ ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی خدا کی محبت میں، اور وہ حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو انسان بھی میری تلاش میں نکلے گا، مجھے طلب کرے گا، وہ مجھے پا لے گا، اور جو مجھے پا لے گا اسے میری معرفت ہو جائے گی، اور جسے میری معرفت ہو گئی وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا تو وہ میرا عاشق بن جائے گا، اور جو میرا عاشق ہو گیا میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، اور جس کا میں عاشق ہو جاؤں میں اسے مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، اور جسے قتل میں نے کیا ہے اس کی دیت، اس کی بلڈ منی میری گردن پر ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ بلڈ منی میں خود ہوں، میں خود اس کو عطا کر دیا جاؤں گا جو میری تلاش میں نکلا ہے۔ یہ حب خدا کی منزلیں ہیں، تشیع کا فراموش شدہ درس ہے، حب خدا، عشق خدا، تعلق خدا، ساری چیزیں اس سے پھوٹنی تھیں۔ یہ جو آج آپ کو معاشرے میں دکھ رہا ہے کہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، نہ امنیت ہے، نہ فضائل سے کچھ چیز لینا ہے، نہ لوگوں میں اخلاق باقی ہیں، اور بہت سارے خرابیاں ہیں، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حب خدا کو بنیاد میں نہیں ڈالا۔ بس حب خدا جب بنیاد میں نہ ہو تو کوئی چیز اپنے اصلی مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس ابراہیم میزلو حب احساس و حب خدا و احساسی تعلق اور عواطف تعلق اور تعلقات دنیاوی کے بعد کہتا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے 4تھے مرحلے پر عزت نفس، احترام۔ عزیزان، اگر کسی انسان کا جامعے میں، معاشرے میں احترام نہ ہو تو وہ نہ خود شکوفہ ہو سکتا ہے، نہ وہ سعادت و کمال کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے اختیار دیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ایک شرط لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے اختیار دے کے اپنے رسول کے ذریعے انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تجھے میں نے سارے اختیار دیے ہیں، مگر صرف ایک اختیار نہیں دیا، تو نے اپنی عزت کو پائمال نہیں کرنا، تو نے اپنے احترام کا سودا نہیں کرنا، تو نے خود کو ذلیل نہیں کرنا، میں نے تیرے لیے عزت کی راہیں بنائی ہیں، اس پر چلو اور عزت والے بنو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عزت دینے والی ذات خدا کی ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ عزت خدا دیتا ہے، نہ کہ مادی طور پہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مادی پیکج ہے، وہ منو سلوہ کی طرح آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ انسان کے شامل حال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا دیتا ہے عزت، کیونکہ تمام عزت خدا کے لیے ہے، عزت کی ذات ہی خدا ہے، تو جس کے پاس وہ تمام چیز ہے وہی دے گا۔ کیسے دیتا ہے؟ اس نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، اس نے اپنے قوانین مقرر کیے ہیں، اور انسان کو ہدایت دی ہے کہ تم اس قوانین پر چلو
اور صاحب عزت بن جاؤ. بس اگر عزت اور احترام نہیں ہے تو پھر مرحلہ آگے خود شکوفائی، سیلف ایکچولائزیشن اور سعادت و کمال تک نہیں بنے گا. بس خود انسان مجبور ہے کہ اسے خدا کے قوانین پر عمل کر کے عزت کے مرحلے پہ پہنچنا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. ابراہیم میزلو بھی کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، اس کو احترام چاہیے، اس کی عزت النفس. یہ جو ہم کہتے ہیں میری عزت النفس کو مجروح مت کرو، یا فلان شخص کی باتوں سے میری عزت النفس مجروح ہوتی ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ عزت النفس بہت زیبا ہے، ارزش ہے، اس کی قیمت ہے. تو کسی بھی شخص کو احترام توڑنے کے لیے آمادہ نہ کریں، کسی کو اجازت نہ دیں کہ کوئی آپ کے نزدیک آئے آپ کی عزت النفس کو مجروح کرنے کے لیے. اسلام اس سے فراتر ہو کے آپ کو کہتا ہے کہ عزت النفس اور احترام کیونکہ میرا دیا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں عزت کا صاحب ہوں. بس اگر ایسی کنڈیشن آ جائے اور ایسے سرکمٹینسز آ جائیں کہ میری بات آ جائے بیچ میں، تو پھر اس احترام اور عزت نفس کا سودا کر لینا. اسلام آپ کو یہاں پر رہنمائی کرتا ہے. ابراہیم میزلو نہیں. ابراہیم میزلو کہتا ہے کہ عزت نفس ہر حال میں، کوئی قانون نہیں ہے نا، کوئی حدود نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ابراہیم میزلو ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہے، اور اس کا نظریہ یہ ضرورت انسانی مشہور ہے، اس کا ہیروم، اس کا پیرامڈ، اس کی تھیوری آف ہیومن نیڈس مشہور ہے. سائیکالوجی میں ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا کہ کوئی روح بھی ہے، کوئی خدا بھی ہے، کوئی حدود بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے حدود کو پائمال کر کے، ساری حدود کی خلاف ورزی کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، حدود خدا کے اندر، یعنی عزت اور احترام بھی حدود خدا میں آئے گا. یعنی کیا؟ یعنی انسان کو اگر ایسا محسوس ہو کہ حب خدا، اللہ تعالیٰ سے محبت و عشق و تعلق کا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ میں الان اس وقت اپنی اس احترام اور عزت نفس سے گزر جاؤں، تو گزر جائے، سودا کر لے. کیونکہ جس نے دی ہے وہ جانتا ہے قلب کی حالت سے. ما فی الصدور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر وہ کر لے، ایک معاملہ کر لے، گزر جائے. نہ یہ کہ اپنی عزت و احترام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حدود خدا کو پائمال کر دیں. نہیں، پہلے آئے گی حب خدا، تعلق خدا، امر خدا پہلے آئے گا، اس کے بعد ہے ساری چیزیں. جب اصل قائم رہے گی تو فرع جائے گی بھی تو واپس آ جائے گی. اصل کو قائم رکھنا ہے، اور اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت مومن کے دل میں، یہ ہے اصل. باقی چیزیں سب فرعی ہیں، وہ اگر جاتی بھی ہیں موقتاً تو واپس آ جائیں گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر عزت نفس ہو گئی چوتھا مرحلہ. ابراہیم میزلو پانچویں مرحلے پہ کہہ رہا ہے کہ خود شکوفائی ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہے. سیلف ایکچولائزیشن یا خود شکوفائی سے اس کی مراد کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی ارزش اس مقام پہ پہنچے کہ وہ اپنے اندر ایک احساس کو جنم دے کہ میں اب آخری درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ میں ہر کام انجام دے سکتا ہوں. اس کے اندر یہ احساس، یہ توانائی بالذات و بالقوہ اس کے اندر آ جائے، اور وہ وہاں پر بولے کہ اب میں خود شکوفا ہوں، اب میں ہر کام کر سکتا ہوں، اور میری پچھلی چاروں نیڈز پوری ہو چکی ہیں. ابراہیم میزلو کہتا ہے کہ یہ خود شکوفائی والا مرحلہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پیچھے والے 4 مراحل طے نہیں ہوتے. مگر اسلام آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر اسپیشل سرکمٹینسز میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کے اگر وہ 4 مراحل طے نہ بھی ہوں، تب بھی اگر اس کی بنیاد میں حب خدا ہے، اس کی نیاز ہے اولیے یا اس کی اولیے ضروریات میں حب خدا موجود ہے، تو پھر یہ حب خدا بعض اوقات اس کو ایک ٹربو دیتے ہیں، اس کو ایک سوگ دیتے ہیں کہ وہ جلدی سے اس مراحل سے گزر جائے اور خود شکوفائی کی منزل تک پہنچ جائے. مثال کے طور پہ رمضان کے روزوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کھانا پینا نہیں ہے، وہاں پر جنسی خواہشات کی ارضائی نہیں ہے، مگر انسان خود شکوفائی کے درجے پر ہے. وہ اپنے اندر توانائی روزہ، وہ اپنے اندر توانائی محسوس کر رہا ہے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں اپنی فلان ضرورت سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکتا ہوں. تو یہ خود شکوفائی کے مرحلے پر فائز ہے. اسی طرح آپ عزت نفس کو بھی دیکھیں. روزے کی حالت میں انسان اپنے اندر ایک
سعادت و کمال اور سیلف ایکچولائزیشن کو فیل کرتا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں بہت سارے عزت نفس اور احترام والی حالتوں سے گزر جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں برداشت، جس کو آپ کہتے ہیں تحمل۔ ایک روزے دار انسان جب کوئی ایسا کام انجام ہو جو اس کی شخصیت کے خلاف ہو اور اسے غصہ آئے، تو وہ اس روزے کی حالت میں خود شکوفائی کا مظاہرہ کر کے گزر جاتا ہے۔ وہ اپنے عزت و احترام اور عزت نفس کے لیے وہاں پر لڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح احساس و تعلق ہو، یہ ساری چیزیں امنیت سے بھی گزر جاتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اگر بعض اسپیشل کنڈیشنز ایسی آتی ہیں جب آپ خود شکوفا ہوتے ہو، مگر آپ کی وہ 3-4 پہلے والی جو ابراہیم میزلو نے بتائی ہیں ضرورتیں وہ پوری نہ بھی ہوں، تب بھی خود شکوفا ہو، کیونکہ خدا تمہارے پاس ہے، حب خدا تمہارے پاس ہے۔ بس یہاں پر 5 مرحلے ابراہیم میزلو نے بتا دیے اور اس کے بعد ڈسکشن نہیں کی۔ یعنی فیزیولوجیکل نیڈ سے وہ شروع ہوا، اس نے کہا دوسرے مرحلے پہ امنیت، تیسرے مرحلے پہ احساس و عشق و تعلق، چوتھے مرحلے پر عزت نفس اور احترام، اور 5ویں مرحلے پر خود شکوفائی اور سیلف ایکچولائزیشن۔ یہاں پر ابراہیم میزلو بھی خاموش، یہاں پر سائیکالوجی بھی خاموش۔ اب جو یہ انسان خود شکوفا بنا ہے، اب جو اس کے اندر توانائی بالذات یا توانائی بالقوہ پیدا ہوئی ہیں، اب یہ کیا کرے گا؟ یہاں پر اسلام کلام کرتا ہے، یہاں پر اہل بیت کلام کرتے ہیں کہ خود شکوفا ہو گئے آپ، مبارکباد۔ اب آ جاؤ سعادت کمال کی طرف، کیونکہ آخری ہدف خلقت انسان کا سعادت و کمال ہے۔ اب جب تم نے یہ ساری نیازوں کو پورا کر لیا، اب جب تم خود شکوفا ہوئے ہو، اب جب تمہارے اندر سے توانائیاں پھوٹیں گی، اب جب تم راضی ہوئے ہو کہ جو چاہو کر سکتے ہو، تو پھر آ جاؤ سعادت و کمال کی طرف۔ یہ ابراہیم میزلو نہیں بتاتا، یہ سائیکالوجی نہیں بتاتی، یہ آپ کو اسلام بتاتا ہے، یعنی فائز ہونا ہے، فائزون۔ اسلامی متون میں آپ ایک سعادت اور ایک فائزون، یہ اصطلاحات کو بہت دقت سے نوٹس کریں۔ جہاں پر بھی یہ فائز اور سعادت کا مرحلہ ہے، وہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر سعادت اور کمال ہدف خلقت ہے، ہدف خلقت انسان ہے، اور اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا بات کی گئی ہے۔ آخری جملہ مولا علی کا وہ وہاں پر فزتو ورب الکعبہ، فزتو، فز یہی فائز سے ہے، فائز، فزتو ہے متکلم واحد، یعنی میں فائز ہو گیا رب کعبہ کی قسم، فزتو۔ اسی فائزون کا تذکرہ حدیث کذاب میں ہے، جہاں پر مولا علی کی نسبت ایک جملہ ہے، آخری کوٹیشن ہے حدیث قصہ کی، اور وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا، مولا علی نے کہا کہ بس پھر تو ہم فائز ہو گئے، ہم فزنا، وہاں پر متکلم واحد تھا فزتو کہ میں کامیاب ہو گیا، یہاں پر متکلم مع الغیر ہے فزنا وسعدنا، ہم کامیاب ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ آخری جملہ ہمیں بتا رہا ہے سعادت و کمال، آخری جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ چونکہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم سعید ہو گئے، ہم فائز ہو گئے، اسی طرح ہمارے شیعہ بھی فازو وسعدوا ہو گئے، اسی طرح ہمارے شیعہ بھی فائز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، سعادت و کمال کی منزل پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہ دنیا اور آخرت میں سعادت ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پہلے والی ساری نیاز پوری ہو گئی، ان کی نیاز ہے اولیے پوری ہو گئی، ان کو امنیت قائم ہو گئی، یہ شیطان کے حملوں سے امن میں ہے، ان کی شخصیت محفوظ، ان کا ایمان محفوظ، ان کا عقیدہ محفوظ، ان کو عزت و احترام بھی دیا جا رہا ہے، ان کا محبت خدا سے تعلق بھی ان کا قائم ہے، یہ سیلف ایکچولائزیشن کے مرحلے پہ بھی پہنچ گئے، اور اب یہ سعادت و کمال پہ پہنچے، اور سعادت و کمال کے درجے پر پہنچنے کے بعد صرف مشاہدہ ہے جمال خدا بند عالم کا۔ جب آپ کمال تک پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے، صرف آپ زیبائی اور جمال کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ زیبائی اور جمال کو دیکھیں گے، اس سے پہلے آپ کے پاس کمال ہونا چاہیے۔
انسان کمال پہ فائز ہوتا ہے عزیزان، پہلے کمال پر فائز ہونا شرط ہے کہ زیبائی کو حس کرے، زیبائی، خدا کی زیبائی کا ذائقہ چکھے، اس سے پہلے اس کو کمال تک پہنچنا ہے، کمال سے پہلے اس کو خود شکوفائی تک پہنچنا ہے، خود شکوفائی سے پہلے اس کو ایک احترام اپنا قائم کرنا ہے، اس سے پہلے اس کو خدا سے تعلق قائم کرنا ہے، اس سے پہلے اس کو امنیت چاہیے، اس سے فیزیولوجیکل نیڈ چاہیے۔ تو یہ ایک سلسلہ وار ہے، دیر اینڈ دین نہیں ہے انسان سعادت و کمال کی منزل پہ پہنچ گیا، اب اس کو زیبا دکھ رہی ہے۔ بی بی زینب کا یہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جب کمال پر پہنچی ہے تو اسے ڈیزاسٹر بھی جمال دکھ رہا ہے، اسے قتل و غارت اور اسے زندگی کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور عزیز و اقارب کا خون سب ڈیزاسٹر ہے۔ کربلا میں زیبائی نہیں ہے، مگر بی بی زینب کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے کچھ سوائے زیبائی کے۔ کیوں عزیزان؟ یہاں پر آ کے مکتب اہل بیت، یہاں پر آ کے مکتب امیر المومنین علی بن ابی طالب آ کے آپ کو کہتا ہے کہ ڈیزاسٹر نہیں دیکھنا ہے، مصیبتیں نہیں دیکھنی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈیزاسٹر کس کے لیے انجام دیا ہے، اس کے پیچھے بنیاد اگر والذین آمنوا اشد حبا للہ بود، پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس ڈیزاسٹر کربلا کے پیچھے حب خدا پوشیدہ تھی، ٹھیک ہے۔ بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ میں کمال پہ فائز ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں کمال کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے صرف جمال خدا نظر آ رہا ہے کربلا میں۔ یہ کٹی گردنیں، یہ بچوں کا خون، یہ اولاد کا کٹ جانا، یہ اسارت، یہ ہر چیز مجھے زیبا دکھ رہی ہے۔ کیوں زیبا دکھ رہی ہے؟ کیوں انسان کو اپنی مصیبتوں میں آرامش آ رہی ہے؟ کیونکہ کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ افراد اہل بیت کمال کے درجے پر پہنچے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی کمال کی منزلوں پر پہنچ جائیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کے ڈیزاسٹرز، ہمیں اپنی زندگیوں سے جو چیزیں ہم سے لے لی گئی ہیں، جو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، یا جن چیزوں تک ہم پہنچ نہیں سکے، وہ کس لیے پہنچ نہیں سکے؟ آپ بولیں گے حب خدا، قوانین خدا، حدود اللہ، اتباع رسول، اتباع امامت، اتباع ولایت، ان وجوہات کی بنا پر میری زندگی میں یہ ڈیزاسٹر ہے، میری زندگی میں یہ مشکلات ہیں۔ آپ کو زیبا دکھے گی، آپ بولیں گے کہ مجھے تو اپنی زندگی میں زیبائی کے علاوہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ پیچھے اللہ کی محبت ہے، پیچھے رسول کی اطاعت ہے، پیچھے ہدایت اہل بیت اور قرآن پوشیدہ ہے۔ بس مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں کمال تک پہنچنا ہے۔ جب کمال پہ پہنچیں گے تو مشاہدہ جمال خدا وند تعالی ہمیں نصیب ہوگا۔ تو آج کے درس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان کی ضرورتیں ہیں، اور یہ 5 ضرورتیں جو ابراہیم میزلو نے بیان کی ہیں، اسلام نے اس سے زیادہ بیان کی ہیں، اس کی باؤنڈریز کو وسیع کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی شرط بندی کی ہے کہ بعض اوقات اسپیشل سرکمٹینسز میں اسپیشل قوانین لاگو ہوں گے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ تو ہم یہاں پر ابراہیم میزلو کو، آپ لوگ کو جب بھی ٹائم ملے ابراہیم میزلو کی اس تھیوری آف ہیومن نیڈز کو دیکھیں، اور پھر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اس نے جو بیان کیے ہیں 5 ضرورتیں انسان کی، وہ ضرورتیں واقعاً انسان کو چاہیے سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے یا نہیں، یا اگر ایک بھی ضرورت اس میں سے کم ہو گئی تو کیا انسان سعادت و کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ اسلام کی رہنمائی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ ان سب کو حاصل کرنے کا انسان کو فیصلہ کرنا ہے، جستجو کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے کہ کمال اور سعادت تک پہنچا جا سکے، کیونکہ کمال آئے گا تو اس کے بعد پھر جمال خدا کسی سے پنہان نہیں رہ سکتا۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.